مشاہدین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم آزاد ریاست جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت دو معزز مہمان جن کا تعلق خطۂ گلگت بلتستان یعنی کوہساروں، آبشاروں، مرغزاروں اور حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کی جلوگاہ اسکردو سے ہے۔ میرے دائیں طرف تشریف فرمائے جناب غلام حسن حسنو صاحب، یہ ادیب ہیں، لکھاری ہیں اور 111 کتب لکھ چکے ہیں۔ اور میرے بائیں طرف ہیں میرے بھائی جناب احسان دانش صاحب، یہ شاعر ہیں، ادیب ہیں اور اسکردو ریڈیو سے گزشتہ 26 سالوں سے آپ نے آواز کا جادو جگاتے ہوئے صوتی محاذ پر پریکٹیکلی ریڈیائی صحافت میں کام کرتے ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم دانش صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں سر؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو آزاد ریاست جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ویلکم کرتا ہوں۔ عالم مصطفی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، بلکہ میں پوری ایک کھیپ کا شکریہ ادا کروں گا جس میں یہ حسنو صاحب سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حسنو صاحب نے مجھے اسکردو میں فون کیا تھا، میسیج کیا تھا کہ آپ اگر راولپنڈی آئیں گے تو ہم مظفر آباد چلیں گے۔ مظفر آباد میں کچھ لوگ احباب ہیں جو شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور حضرت شاہ ہمدان کے عقیدت مند بھی ہیں، تو آئیں گے تو ان سے ملاقات ہوگی۔ میں وہاں پہنچا اور جب وہاں پہنچنے کے بعد یہاں سے ایک صاحب نے فون کیا اور ان کا نام ہے گرامی جناب علی، جناب نقوی صاحب تھے ہمارے، تو انہوں نے سید ذوالفقار حیدر نقوی، انہوں نے فون کر کے ہمیں بلایا اور اپنے گھر میں بٹھایا، جو عزت دی میں ابھی اس کیمرے کے ذریعے، مائک کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ پھر ہمارے یعنی نئے لہجے کے، نکھرتے لہجے کے شاعر ہیں تاجور صاحب، وہ ہمارے ساتھ آئے، انہوں نے بھی رات ہمارے ساتھ گزاری، گپ شپ کی، پھر ہمارے اعزاز میں مشاعرہ کیا۔ اور مشاعرے کے بعد، مشاعرے کے دوران ہم سے ملنے کے لیے ہمارے حمدانی صاحب تشریف لائے، پھر ابھی آج صبح آپ تشریف لائے، تو اتنی محبتیں ہمیں یہاں مظفر آباد سے ملی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ رات کو ہم نے مشاعرہ سنا، مشاعرے میں یہاں کا لہجہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ یہاں کے لڑکے، یہاں کے شعراء کس طرح کے لہجے میں یا شعر کہتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں۔ اعلیٰ معیار کا ان کا معیار تھا، بہت شاندار۔ اور ہمارے میرے دوست بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، حمایت نذیر صاحب، یہ بھی نئے لہجے کا شاعر ہے، یہ بھی ہم ساتھ موجود تھے اور ہم نے مشاعرہ پڑھا، یہ ہمارے اعزاز میں کیا۔ میں ایک طرح سے آپ کی وساطت سے، اس کیمرے کی وساطت سے یہاں کے شعراء کا، ادباء کا، محفل کے صدر کا، منتظمین کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمارا تعارف ہوا آپ کے مظفر آباد کے شعراء کے ساتھ۔ رہی بات، آپ نے شاہ ہمدان کے حوالے سے ذکر کیا، اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ آپ کے کشمیر میں بھی اور بلتستان میں بھی شاہ ہمدان کی مرہون منت ہے، لوگ مسلمان ہو گئے۔ آج وہاں پر خانقاہوں کی خانقاہیں ہیں، مساجد کی مساجد ہے، وہاں پر ذکر کی محافل ہوتی ہے، وہاں پر فکر کی محافل ہوتی ہے، اعتکاف نشینی آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے تصوف میں، جو جس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں، جس طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر جیسے آپ کے اوراد فاتحہ سے لے کر دعائے سکیہ سے لے کر اوراد عصریہ سے لے کر اوراد خمسہ سے لے کر، یہ سب شاہ ہمدان کی عطا کردہ ہے، تو یہ سلسلے سب جاری و ساری ہیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بلتستان کے اندر، گلگت بلتستان میں شاہ ہمدان سے متعلق یعنی جتنی کانفرنسیں ہوئی ہے، صرف وہاں نہیں بلکہ کانفرنس کے لیے میں مظفر آباد بھی آ چکا ہوں، 2008 کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک دو کانفرنس کے لیے میں کراچی جا چکا ہوں۔ کراچی میں پچھلے سال 2018 یا 19 میں بڑی کانفرنس ہو گئی تھی، سارے مکتب فکر کے علماء موجود تھے، مجھے بولنے کا موقع ملا اور میں نے وہاں مقالہ پیش کیا۔ کچھ 10 سال پہلے وہاں دارالعلوم قمر الاسلام سلیمانیہ میں بھی ایک کانفرنس ہو گئی، پیر عظمت علی شاہ صاحب نے کی تھی، میں وہاں موجود تھا، میں نے وہاں مقالہ پڑھا۔ تو شاہ ہمدان، اور پھر مجھے ایران جانے کا اتفاق ہوا، اور ہر جگہ میرا تعارف، جیسے آپ نے ابھی فرمایا، میرا تعارف شاہ ہمدان سے یعنی کی نسبت سے میرا تعارف ہوا کہ احسان دانش ہے اور اس سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا دانش صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ماشاءاللہ۔ جس طرح کہ فرزند کشمیر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ایک جگہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم۔ میرا کوسچن یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، سری نگر، جموں تک جو ہے، یہ پورے خطے میں حضرت شاہ ہمدان کے فیوز و برکات ہیں، اور چونکہ صوفیاء کرام محبت کا درس دیتے تھے، تو آج بھی خانقاہ محلہ جو سری نگر ہے، وہاں پہ مسلم، ہندو، سکھ
بدھسٹ تمام لوگ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اس تناظر میں کہ حضرت شاہ ہمدان نے علم دیا، ہنر دیا، صنعت دی اور لوگوں کو رزق حلال پہ لگایا اور جدید اس وقت کے جو جدید علوم اور فنون تھے ان سے آراستہ کیا. اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے آپ نے جموں کشمیر کے پہلا نوجوانوں شعر کو؟ سنایا، اس کے بعد خطہ رعاں شاہ دریا آستین صنعت و حرفت و علم و دین، کچھ اس طرح کا شعر ہے. یعنی آپ کے ساتھ 700 اور دیگر لوگ تھے، وہ سب کاریگر تھے. بلتستان آئے. خپلو میں آج بھی خپلو غلام حسن حسنو صاحب کا گاؤں ہے، شہر ہے. اس گاؤں میں محلے کے نام کاریگروں کے نام سے منسوب ہے، جیسے گربم ہے لوہار کا محلہ یا مارکیٹ. اس کے بعد سنار یعنی سرڈم ہے سنار کی مارکیٹ. اس کے بعد جلہا کی مارکیٹ. اس کے بعد یعنی وہ تمام جو اس وقت کے انسانوں کی ضرورت کی چیزیں تھیں وہاں پر انہوں نے مارکیٹ بنائی. اور سارے ضلع سے یعنی بہت دور دراز سے لوگ خپلو آیا کرتے تھے جوتی بنانے والوں کے پاس. وہاں جوتی بنانے والے لوگ بیٹھے ہیں یعنی ضرورت مندوں کے لیے. اچھا کپڑے بنانے والوں کے لیے وہ جلہے کی لائنیں لگی ہوئی ہے. اور یعنی ساری چیزیں وہاں پر. ترکھان ایک گاؤں کا نام ترکھان گاؤں ہے. انہوں نے اس طرح سے لے آ کر بلتستان میں ایک معاشی انقلاب برپا کر دیا، اقتصادی انقلاب برپا کر دیا. آپ نے اس سے پہلے دنیا جہاں میں لوگوں نے جن کو مسلمان بنے وہ تلوار کی زور پہ مسلمان بنایا تھا. وہ بعد میں کدھر گیا؟ ہسپانیہ میں جتنے مسلمان تھے وہاں پر طارق بن زیاد نے تو پیچھے سے کشتیاں جلائی تھی، مگر ہسپانیہ میں ابھی کوئی ایک مسلم نہیں رہا، ایک مسجد نہیں رہی. جبکہ ہمارے بلتستان میں مسلسل اس کو فروغ ملتا جا رہا ہے. آپ وہاں آئیں گے، آپ صبح اوراد فتح میں بیٹھ جائیں گے کسی خانقاہ میں یا رات کے کسی ذکر میں بیٹھ جائیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ گویا جنت میں ہے. وہاں پر زمزمہ خوانی ہو رہی ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ آپ نے اپنے کردار کے ذریعے اور پھر آپ نے اقتصادی جو زبردست وہاں انقلاب برپا کر دیا. ان دو حوالوں کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کرنے والا کام ہے. اچھا سر، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہاں پہ تو ماشاءاللہ یہ کام پریکٹیکلی ہو رہا ہے. جو ہمارا خطہ ہے گلگت بلتستان اور بالخصوص اسکردو اور خپلو ڈسٹرکٹ گھانچے میں بہت زیادہ اس پہ ورک ہو رہا ہے. تو آپ چونکہ مظفر آباد جو آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے یہاں تشریف لائے ہیں آپ کشمیری نوجوانوں کو شاہ ہمدان کی نسبت سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جن کو میں کیا کرنا دعوت دوں گا کہ یہاں سے جیسے آپ آ سکتے ہیں تو کیا باقی جوان نہیں آ سکتے ہیں؟ میں دعوت دوں گا، ذمہ داری کے ساتھ دعوت دوں گا کہ آپ آ جائیں. آ کر آپ پہلے خپلو کو دیکھیں، پھر بلتستان کو دیکھیں، وہاں خانقاہی نظام کو دیکھیں، وہاں پر مذہب کس طرح سے چلائے جاتے ہیں ان کو دیکھیں. دیکھنے کے بعد یعنی آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ساری بیٹھ جائیں گی کہ واقعی میں شاہ ہمدان کی تعلیمات ایسی ہیں. مودۃ القربہ میں اس طرح کی باتیں ہیں، زخرۃ الملوک میں یہ باتیں ہیں، دعائے اوراد آپ کے دعائے صبح میں ایسی باتیں ہیں، فقہ احمد میں یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتہ چلے گا. پھر آپ کے اندر بھی یہ انقلاب آئے گا اور وہ جو روش ہے، وہ جو راستہ ہے، اس پر آپ گامزن ہو جائیں گے. وہاں سے یہاں آنا چاہے، یہاں سے وہاں جانا چاہے. ہمارا خطہ ایک ہے، گلگت بلتستان کشمیر. یہ جو جموں کشمیر، چونکہ مسلمان ایک آدمی نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ذہن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت ہے. آپ اور ہم یعنی پچھلے 2-4 سالوں سے ہم ملے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک ہی گھر کے افراد ہیں اور ایک ہی دین کے، ایک ہی دھرم کے، ایک ہی مکتب کے ہم یعنی افراد میں شامل ہیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں. لہٰذا آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یہاں کے جوانوں کو وہاں آنا چاہے، وہاں اور یہاں آنا چاہے، اور اس طرح سے انٹریکشن ہو جائے. یہاں پر سیمینار کریں شاہ ہمدان کے حوالے سے، پاکستان میں سیمینار کریں. ہم نے ایک آدھ بار کوشش کی کہ ان میں آپ کو بھی بلائیں اور آپ یہاں پچھلے یعنی کچھ عرصہ پہلے سنگم ہوٹل میں جو کانفرنس کی، ایک بوربن میں کانفرنس ہوئی، حسن صاحب آئے تھے، یہ سنگم ہوٹل میں آیا تھا. تو اس طرح سے انشاءاللہ ایک دوسرے کو پڑھنے کا موقع میسر آئے گا. جیسے آپ جانتے ہیں برہ میں کس طرح سے وہاں پر خانقاہی نظام ہے، کس طرح سے لوگ عبادت کرتے ہیں، چچن مسجد میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. اس لیے آپ کو دلچسپی ہو گئی احسان دانش آئے بات چیت کریں. بالکل اسی طرح اور لوگوں کو وہاں آنا چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو یہاں آ کر آپ اپنی عبادت گاہوں میں بٹھائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنی مجالس میں ساتھ بٹھائیں، تو پھر معاملہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. بہت اچھی باتیں کی دانش صاحب نے. مجھے خپلو جانے کا 2 مرتبہ اتفاق ہوا اور ماشاءاللہ میں نے سب سے بڑی بات وہاں پہ جو دیکھی کہ وہاں پہ جرائم کی شرح 0 ہے. تھانے نام کی حد تک موجود ہیں لیکن وہاں پہ کوئی مجرم ہم نے نہیں دیکھا. جب ہم نے وہاں کے تھانے کے عملے سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم سارا سال آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، اپنی ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں، نام پہ ہمیں کسی قسم کا جرائم نہیں ہے، قتل و غارت نہیں ہے، چوری نہیں ہے، ڈکیتی نہیں ہے. لوگ راتوں کو گھروں کے دروازے کھڑکیاں
کھول کے سوتے ہیں، اور اس بات کا اظہار جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی کیا ہے کہ یہاں پہ تو پولیس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنے اچھے، یہ ساری کی ساری وہ دینی اور وہ صوفیانہ تربیت تھی کہ لوگ گھروں سے، لوگوں کی ایسی تربیت ہے، ایسا ان کے اخلاقیات کو بلند کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں انتہائی باکردار پرامن شہری ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو جاتا ہے۔ میں جناب دانش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے یہ خطہ گلگت بلتستان کی عظیم شخصیت اس لیے ہے کہ یہ 111 کتابوں کے لکھاری ہیں۔ اس وقت تھوڑا سا سماعت سے یہ تھوڑا سا ان کا پرابلم ہے، اور یہ جو بھی بات ان سے کی جاتی ہے وہ لکھ کے ہم ان کو دکھاتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ تو حسن صاحب آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے، کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو آپ کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور بہت بڑا آپ نے ایک چیز محفوظ کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین، السلام علیکم۔